السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ غصے کی 100 باتیں۔ غصے میں اللہ کو یاد رکھو، کیونکہ غصہ شیطان کا کام ہے۔ جو غصے کو قابو میں رکھتا ہے، اللہ پاک اس کی عزت بڑھاتا ہے۔ غصے میں ترنت جواب دینے کے بجائے تھوڑی دیر رک کر دعا کرو۔ غصہ اس انسان کو کمزور بناتا ہے جو غصے پر کنٹرول نہیں کر پاتا۔ جو غصے کو قابو میں کرتا ہے، اللہ اسے جنت کا راستہ دکھاتا ہے۔ غصہ نہ کیول جسم کو بلکہ دل کو بھی کمزور کرتا ہے۔ غصے کا سب سے اچھا علاج ہے اللہ کے نام کا ذکر کرنا۔ غصے میں شانت رہنا انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جو غصے کو قابو میں کرتا ہے، اس کی روح کو سکون ملتا ہے۔ غصے میں اللہ سے مدد مانگنا سب سے اچھا اپائے ہے۔ غصے کو شانت کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے دعا کرنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ غصہ انسان کو بہرا اور اندھا بنا دیتا ہے۔ یہ صحیح راستے کو دیکھنے میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ جو غصے کو روکے رکھتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ غصے میں انسان کو اپنے لفظوں کا دھیان رکھنا چاہیے، کیونکہ ایک لفظ سے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں۔ جو غصے کو چھوڑ دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے انعام پاتا ہے۔ غصے کا صحیح جواب کیول شانت رہ کر ہی دیا جا سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، غصے کو چھوڑ دو، کیونکہ وہی سب سے اچھا ہے۔ غصے میں ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور وہ سب دیکھ رہا ہے۔ جو غصے میں شانت رہتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ غصے کو شانت کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے اللہ کا نام لینا۔ جو غصے میں بھی صبر کرتا ہے، اس کے لیے رب کی دعا ساتھ ہوتی ہے۔ غصہ انسان کی زندگی میں تناؤ لاتا ہے، جبکہ شانت رہنا شانتی لاتا ہے۔ غصے میں فضول بولنے سے بچو، کیونکہ بعد میں پچھتانا پڑ سکتا ہے۔ غصہ بڑھانے سے بہتر ہے خود کو شانت رکھو۔ غصہ کرنا شیطان کی اور سے آتا ہے اور شانت رہنا اللہ کی اور سے۔ جو غصے کو قابو میں رکھتا ہے، اسے اللہ سے مدد ملتی ہے۔ غصے میں کوئی بھی فیصلہ لینے سے صحیح نہیں ہوتا، کیونکہ غصہ انسان کی سوچ کو بھٹکا دیتا ہے۔ جو غصے میں شانت رہتا ہے، وہ دوسروں سے زیادہ سمجھدار ہوتا ہے۔ غصے کو جیتنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے خود پر قابو پانا۔ غصے کو دبانا انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے۔ غصے کو شانت کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ ہے وہاں سے تھوڑی دیر دور ہو جانا۔ جو غصے کو شانت کرتا ہے، وہ خود کو اور دوسرے کو سکون دیتا ہے۔ غصہ کیول آپ کے رشتوں کو نقصان پہنچاتا ہے، جبکہ شانت رہنا انہیں مضبوط بناتا ہے۔ غصے کو قابو میں رکھنا اللہ کی مدد سے ہی ممکن ہے۔ غصے میں اگر کسی سے بات کرو گے تو وہ آپ کو غلط سمجھے گا، لیکن شانتی سے بات کرنے پر سمجھ جائے گا۔ غصے کو قابو کرنے والا انسان سب سے سمجھدار ہوتا ہے۔ جو اپنے غصے کو قابو کرتا ہے، وہ انسانیت کی سچی راہ پر چلتا ہے۔ غصے میں بولنے سے پہلے ایک پل کے لیے رک کر سوچیں۔ غصے کا سب سے اچھا جواب چپ رہنا اور اللہ کا نام لینا ہے۔ غصے میں اپنا دل کھونا اپنے ساتھ ناانصافی کرنا ہے۔ غصے کو قابو کر کے انسان اپنے دل کو سکون دیتا ہے۔ جو غصے کو کنٹرول کرتا ہے، وہ اپنی دماغی شانتی کو بنائے رکھتا ہے۔ غصے میں بولنے سے پہلے اپنے لفظوں کا اثر سمجھو۔
غصے کو شانت کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ ہے اللہ کی راہ پر چلنا۔ غصے سے کچھ نہیں بدلتا، جبکہ شانت رہ کر آپ بہت کچھ بدل سکتے ہیں۔ غصے میں اپنے آپ کو کھو دینے سے پہلے رب کے پاس اپنے دل کو لے جاؤ۔ غصے میں خود پر قابو پانا سب سے بڑی جیت ہے۔ غصہ انسان کو نہ کیول تنگ کرتا ہے بلکہ اس کی دماغی سکون کو بھی نقصان پہنچاتا ہے۔ جو غصے کو سنبھالتا ہے وہ اپنے جذباتوں پر قابو پاتا ہے۔ غصے کو قابو میں رکھو کیونکہ اس میں تمہارے رشتے مضبوط ہوں گے۔ جو غصے کو چھوڑ دیتا ہے وہ سچی خوشی کو حاصل کرتا ہے۔ غصے میں کوئی کام کرنے سے پہلے تھوڑا وقت نکال کر خاموشی سے سوچیں۔ غصہ دل کو بے سکون کر دیتا ہے، لیکن شانت رہ کر آپ اپنے دل کو سکون دے سکتے ہیں۔ جو غصے کو قابو کرتا ہے وہ اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہے۔ غصہ کرنے سے نہ صرف تمہیں دکھ ملتا ہے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ غصے میں کنٹرول رکھنا سچے ایمان کی پہچان ہے۔ غصے کو شانت کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے اللہ سے مدد مانگنا۔ غصہ کیول انسان کو دکھ دیتا ہے لیکن صبر اسے سکون دیتا ہے۔ غصے کو قابو میں رکھنا ہی اصلی طاقت ہے۔ غصے میں کوئی اچھا رزلٹ نہیں نکلتا، لیکن شانت رہنے سے سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ غصے کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دو بلکہ اسے کنٹرول کرو۔ غصے میں انسان اپنی سمجھ کو کھو دیتا ہے، لیکن خاموش رہ کر وہ سمجھداری سے فیصلہ لے سکتا ہے۔ غصے کے پرینام سے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، جبکہ خاموشی سے حل نکالا جا سکتا ہے۔ غصے میں انسان کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا، لیکن خاموش رہنے سے وہ سمجھ سکتا ہے۔ غصہ کر کے آپ خود کو اور دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن خاموش رہ کر آپ حل پا سکتے ہیں۔ غصے میں اپنی سوچ پر قابو کرو تو تم اپنے رشتے کو بچا سکو گے۔ غصے میں کچھ کہنے سے پہلے اپنے لفظوں کے اثر کو سمجھو۔ غصے کو قابو میں رکھنے سے آپ اپنے رشتوں میں شانتی بنائے رکھ سکتے ہیں۔ غصے میں اپنے جذبات کو شانت رکھنے سے آپ اپنے رشتوں کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ غصے کو شانت کرنا سچے ایمان کا حصہ ہے۔ غصے میں دل کی سچائی نہیں دکھائی دیتی، اس لیے خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے۔ غصے کو قابو میں کرنے سے آپ کی زندگی میں سکون آئے گا۔ غصے میں اللہ سے مدد مانگنا سب سے اچھا علاج ہے۔ غصے کو شانت کرنا انسان کے لیے ایک بڑی جیت ہوتی ہے۔ غصے میں کچھ بولنے سے پہلے خود کو اللہ کے سامنے رکھو۔ غصے میں فیصلہ نہیں لیا جا سکتا، اس لیے شانت رہ کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ غصے کو قابو میں رکھ کر انسان اپنے ایمان کو مضبوط بناتا ہے۔ غصے کو کنٹرول کرنا اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا ایک طریقہ ہے۔ غصے کو شانت کرنے سے انسان کو سکون ملتا ہے اور وہ خاموشی سے کام کرتا ہے۔ غصے میں بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، شانت رہ کر راہ حل حاصل کیا جا سکتا ہے۔ غصے کو شانت رکھنے کے لیے اللہ کا دھیان رکھیں اور اس کا نام لیں۔ غصے میں فیصلہ لینے سے بہتر ہے خاموش رہ کر سوچنا۔ غصے میں جو کچھ کہتے ہو وہ بعد میں پچھتاوا بن سکتا ہے۔ غصے سے کچھ اچھا نہیں ہوتا، لیکن شانت رہنے سے سچی کامیابی ملتی ہے۔ غصہ ایک ایسی آگ ہے
جو ہمیں جلاتی ہے اور دوسرے کو بھی جلاتی ہے۔ غصہ وہ چیز ہے جب ہماری بدھی ہمارے قابو میں نہیں رہتی۔ غصہ وہ روگ ہے جو ہمیں اپنے آپ سے سب سے دور کر دیتا ہے۔ جب آپ غصے میں ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی اچھا راستہ نہیں دکھتا۔ غصے میں لیا گیا کوئی بھی فیصلہ ہمیشہ غلط ہوتا ہے۔ غصے میں ہماری بدھی زیرو ہو جاتی ہے۔ غصہ کسی بھی انسان کو سچے سکھ سے دور کرتا ہے۔ غصہ ایک زہر کی طرح ہے جو خود کو سب سے پہلے مارتا ہے۔ غصہ آپ کی زندگی کی خوشیاں چرا لیتا ہے۔ غصے میں آدمی اپنی طاقت کھو دیتا ہے اور خاموشی میں وہ سب کچھ پا لیتا ہے۔ اللہ حافظ۔